بسم اللہ الرحمن الرحیم حامدن و مصلین این خان ریسرچ سوسائٹی سے حاضر خدمت ہے آپ کا بھائی مفتی نذیر احمد خان۔ آج کا موضوع ہے نیک اولاد۔ دنیا کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت اولاد کی نعمت ہے۔ اس کے عظیم نعمت ہونے کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ حضرات انبیاء کرام سلام علیہ نے اگر اللہ سے دنیا کی کسی نعمت کے لیے دعا مانگی ہے تو اولاد کی نعمت کے لیے دعا مانگی۔ حضرت ابراہیم سلام علیہ کی دعا بھی قرآن نے نقل کی ہے، حضرت زکریا سلام علیہ کی دعا بھی قرآن نے نقل کی ہے، اور حضرت مریم سلام علیہا کی والدہ محترمہ کی دعا بھی قرآن نے نقل کی ہے۔ اس لیے اولاد بہت بڑی نعمت ہے دنیا کے لیے بھی، کہ انسان کا سب سے بڑا سہارا خصوصاً بڑھاپے میں اولاد بنتی ہے، اور یہ آخرت کے لیے بھی صدقہ جاریہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ارشاد گرامی ہے، اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاثۃ، انسان جب انتقال کرتا ہے، دنیا سے جاتا ہے، تو تین چیزوں سے اس کا رشتہ رہتا ہے۔ ان تین چیزوں میں ایک رشتہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس سے رشتہ بتایا وہ اولاد کا رشتہ ہے۔ ولد صالح، صدقہ جاریہ، ولد صالح اگر اس کو صدقہ جاریہ بنا دے تو دونوں ایک ہو جاتے ہیں۔ او علم ينتفع بھی، یا علم چھوڑے جس سے فائدہ ہو، تو اگر لکھی پڑھی اولاد ہو، نیک اولاد ہو، تو پھر یہ تینوں باتیں نیک اولاد میں پائی جاتی ہیں۔ اس لیے دنیا کی نعمتوں میں بھی سب سے بڑی نعمت اولاد کی نعمت ہے، اور آخرت کے حوالے سے بہت بڑا ذخیرہ اگر انسان کے لیے صدقہ جاریہ کی صورت میں ہے تو وہ بھی اولاد ہے۔ مسند احمد کی روایت ہے، راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ لا يرفع الدرجۃ للعبد الصالح فی الجنہ، اللہ تعالیٰ اپنے ایک نیک بندے کو جنت میں بہت بڑا مقام، بہت بڑا درجہ عطا کرے گا، تو اللہ سے کہے گا، فیقول یا رب انّ لی ھذہ، وہ کہے گا اے اللہ میرا اتنا بڑا مقام، اتنا بڑا مرتبہ کیسے بنا، یہ کیسے مجھے ملا، حالانکہ میرے نیک اعمال تو اتنے نہ تھے۔ اللہ تعالیٰ جواب میں ارشاد فرمائے گا، باستغفار ولدک لک، تم نے اپنے پیچھے جو اولاد کی صورت میں، پوتوں کی صورت، بیٹوں کی صورت میں، پوتوں کی صورت میں، نواسوں کی صورت میں، اور ان کی پھر اولادوں کی صورت میں جو ایک گھرانہ تم نے چھوڑا تھا، وہ اولاد تمہارے لیے، وہ گھرانہ تمہارے لیے استغفار کرتا رہا، اور جس کی وجہ سے آج تمہیں اتنا بڑا مقام اور درجہ جنت میں مل رہا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث میں جو سنن بیہقی کی روایت ہے، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما راوی، فرمایا ان ہدیۃ الاحیاء الی الاموات الاستغفار، بہترین تحفہ جو ایک زندے کی طرف سے مردے کو ملے، مرحوم کو ملے، وہ بہترین تحفہ کیا ہے؟ استغفار ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، اور یہ روایت مسند احمد اور سنن نسائی دونوں میں موجود ہے، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ، اور راوی ہے حضرت عبداللہ بن یسر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، طوبی لمن وجد فی صحیفتہ استغفارا کثیرا، قیامت کے دن خوش قسمت ترین آدمی وہ ہوگا جس کے اعمال نامے میں سب سے زیادہ استغفار ہوگا۔ اب ان احادیث کی روشنی میں ہم حضرت ابراہیم سلام علیہ کی وہ دعا جو ہم ہر نماز کے اختتام پہ پڑھتے ہیں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی
ربنا وتقبل دعا، اے اللہ مجھے اور میری اولاد کو اے اللہ نماز کا پابند بنا، اے اللہ میری یہ دعا قبول فرما، ربنا اغفر لی، اے اللہ میری مغفرت فرما، میرے والدین کی مغفرت فرما، اور تمام ایمان والوں کی مغفرت فرما، خاص طور پر قیامت والے دن۔ اب یہ مغفرت کی دعا ہے جی، نماز کے اختتام پہ ہے۔ یہ دعا ہم میں سے ہر ایک کرتا ہے۔ اب ہم چاہیں کہ میری اولاد جیسے دنیا میں میرا سہارا، میرا دست بازو، میری یہ اولاد میرے جانے کے بعد میرے لیے صدقہ جاریہ بنے، ایک نہ ختم ہونے والا خزانہ بنے، تو اس کی ایک ہی صورت ہے، جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت، اس کو ہم زندہ کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی سنت کیا ہے کہ جس طرح مسجد میں مردوں کی صفیں ہوتی تھیں، خواتین کی صفیں ہوتی تھیں، اسی طرح اسی مسجد میں بچوں کی صفیں ہوتی تھیں، صف نہیں صفیں ہوتی تھیں، پہلے مرد ہوتے تھے، اس کے بعد پھر بچے، پھر خواتین۔ اور باقاعدہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، جس کو محدثین کرام، فقہاء کرام اپنی کتابوں میں اصطحاب الاطفال الی المساجد یا الی المسجد، اس عنوان کے ساتھ اس موضوع پہ بات کی جاتی ہے کہ اپنے ساتھ مسجد میں اپنے بچوں کو لانا، یہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت کی سنت ہے، صحیحین کی روایت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کی نواسی حضرت زینب رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی حضرت امامہ رضی اللہ عنہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد آتی تھی، اور یہ نہیں کہ وہ بڑوں کی طرح بیٹھی رہتی تھی، نہیں، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے تھے تو وہ کندھے پہ چڑھ جاتی تھی، کندھے پہ بیٹھی رہتی تھی۔ آپ قیام میں ہوتے کندھے پہ، رکوع میں تو وہ کندھے پہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے میں جاتے تھے تو اسے اتار دیتے تھے، جب سجدے سے آپ اٹھتے تھے وہ دوبارہ بیٹھ جاتی تھی۔ نماز پڑھتے تھے تو بھی یہ حالت، نماز پڑھاتے تھے تو بھی یہ حالت۔ تو بچوں کی جو بچگانہ محبوبانہ حرکتیں ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مسجد میں برداشت کی، مسجد کا مزاج دینے کے لیے۔ اسی طرح سنن نسائی کی روایت ہے، اور یہ روایت مسند احمد میں بھی ہے، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرات حسنین، حضرت حسن حضرت حسین رضی اللہ عنہما، جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد آتے تھے، اور جب آپ سجدے میں جاتے تھے تو یہ دونوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر مبارک پہ چڑھ جاتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے سے اٹھتے تھے تو یہ اتر جاتے تھے۔ آج یہ سنت ہے ہماری مسجدوں میں، یہ سنت، اس سنت کا احیاء نظر نہیں آ رہا۔ ہم جب آتے ہیں تو اپنے ساتھ اپنے بچوں کو نہیں لے کر آتے۔ ہم ذرا سوچیں، ہم دنیا سے جائیں اور ہماری نمائندگی اس مسجد میں ہمارے بچے، ہمارے بچوں کے بچے نہ کریں تو یہ ہمارے لیے کس درجہ محرومی کی بات ہوگی۔ لہذا درخواست ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی یہ سنت آج ہم زندہ کریں، اور اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ ہم جب دنیا سے جائیں گے تو 5 وقتہ نمازیں، کبھی کوئی 2 رکعت، کوئی 4 رکعت، ہر رکعت کے اختتام پہ ہر بچہ ہمیں دعا دے گا، بچے بھی دعا دیں گے، بچیاں بھی دعا دیں گی، بچوں کے بچے وہ بھی دعا دیں گے ہمارے لیے۔ تو روزانہ کی بنیاد پہ ہمیں کتنے استغفار ملیں گے، پھر اولاد، اولادوں کی اولاد، پھر اولادوں کی اولاد، تو قیامت تک ہمارا یہ سلسلہ نہیں رکے گا، ایک سنت کے احیاء کی وجہ سے۔ اور وہ سنت کیا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو مسجد کا پابند، نماز کا پابند بنائیں، ہم اپنے بچوں کو مسجد کا عادی بنائیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔